تہران کے اسرائیل کے خلاف میزائل حملوں کے بعد یہی سوال اہم ہے کہ کیا دونوں ملکوں کے درمیان کھلی جنگ شروع ہونے والی ہے؟ گزشتہ شب ایران نے اسرائیل پر تقریباً 200 کے قریب بیلسٹک میزائل داغے اور ایرانی پاسداران انقلاب نے دھمکی دی ہے کہ اگر اسرائیل نے جوابی کارروائی کی تو ایران مزید حملے کرے گا۔ یہ حملے ایک ایسے وقت میں کیے گئے ہیں جب لبنان پر فضائی حملوں کے ساتھ ساتھ اسرائیل زمینی حملے کا آغاز بھی کر چکا ہے۔ میزائل حملوں کے بعد رات گئے تہران کے علاوہ عراق اور غزہ کی سڑکوں پر بھی جشن منایا گیا۔ اکثر افراد نے ایران اور حزب اللہ کے جھنڈے اٹھا رکھے تھے اور ان پر حزب اللہ کے سابق سربراہ حسن نصر اللہ کی تصویر موجود تھی جو چند روز قبل لبنان میں اسرائیلی فضائی حملے میں ہلاک ہوئے تھے۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنیامن نتن یاہو نے کہا ہے کہ ایران نے اسرائیل پر حملہ کر کے ایک بڑی غلطی کی ہے اور اب اسے اس کی قیمت چکانی پڑے گی۔ تاہم حالیہ حملے سے ہونے والے نقصان کے بارے میں فی الحال اسرائیل نے تفصیلات نہیں دی ہیں۔ ایران کا میزائل حملہ کتنا بڑا تھا؟ اسرائیلی فوج نے ابتدائی طور پر ایران کی جانب سے داغے گئے میزائلوں کی تعداد 180 کے لگ بھگ بتائی، تاہم بعد میں امریکی حکام نے کہا کہ ایران نے اس حملے میں 200 کے قریب بیلسٹک میزائل استعمال کیے۔ اس تعداد کے حساب سے حالیہ حملہ اپریل میں ہونے والے حملے سے زیادہ بڑا تھا، جب شام کے دارالحکومت دمشق میں ایرانی قونصلیٹ پر ہونے والے حملے کے رد عمل میں 110 کے قریب بیلسٹک میزائل اور 30 کروز میزائل داغے گئے تھے۔ دوسری جانب ایرانی پاسدارانہ انقلاب کا دعویٰ ہے کہ اس حملے میں پہلی بار ہائپرسونک میزائل استعمال کیے گئے ہیں اور اس حملے میں 3 اسرائیلی دفاعی اڈوں کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ حالیہ کشیدگی کی وجہ یہ ہے کہ اسرائیل حماس اور حزب اللہ کے اہم رہنماؤں کو قتل کر چکا ہے، جن میں اسماعیل ہنیہ، محمد دائف کے علاوہ حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ اور سینئر کمانڈر فؤاد شکر شامل ہیں۔ ایک دوسرے کے خلاف کھڑے اسرائیل اور ایران کے درمیان تعلقات سن 1979 تک کافی اچھے ہوا کرتے تھے۔ انفیکٹ 1948 میں اسرائیل کی ریاست قائم ہونے کے بعد مصر کے بعد ایران دوسرا اسلامی ملک تھا جس نے اسے تسلیم کیا تھا، لیکن سن 1979 میں آیت اللہ خمینی کے انقلاب نے شاہ کا تختہ الٹ کر ایک اسلامی جمہوریہ قائم کی اور اس نے خود کو مظلوموں کے محافظ کے طور پر پیش کیا۔ اس نئی حکومت کی آئیڈینٹی کی ایک اہم علامت میں امریکہ اور اس کے اتحادی اسرائیل دونوں کی مخالفت بھی شامل تھی، جس کے بعد سے اس دشمنی کے نتیجے میں آج تک دونوں جانب بہت سی ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ اسرائیل اور ایران میں سے عسکری اعتبار سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ ایران اور اسرائیل کے درمیان تقریباً 2152 کلومیٹر کا زمینی فاصلہ ہے اور ایران نے وہاں تک اپنے میزائل پہنچا کر یہ تو ثابت کر دیا ہے کہ جس میزائل پروگرام پر وہ کافی عرصے سے کام کر رہا ہے اس میں کافی ترقی ہوئی ہے۔ آلدو اسرائیل کے پاس کتنے میزائل ہیں یہ کلیئر نہیں، لیکن مشرق وسطیٰ میں اگر کسی ملک کے پاس جدید ترین میزائلوں کا ذخیرہ ہے تو وہ اسرائیل ہے۔ جہاں ایران کی آبادی اسرائیل سے کہیں زیادہ ہے، اسی طرح اس کے حاضر سروس فوجی بھی اسرائیل کے مقابلے میں تقریباً 6 گنا زیادہ ہیں۔ لیکن اگر ملٹری بجٹ پر نظر ڈالی جائے تو ایران کا دفاعی بجٹ 10 ارب ڈالر کے قریب ہے، تو اس کے مقابلے میں اسرائیل کا بجٹ 24 ارب ڈالر سے ذرا زیادہ ہے۔ اسرائیل کے پاس جس چیز کی برتری ہے وہ اس کی ایڈوانس ٹیکنالوجی اور بہترین جدید طیاروں سے لیس فضائیہ ہے۔ تو کیا ایران اور اسرائیل براہ راست ایک دوسرے کے سامنے آ سکتے ہیں؟ ماہرین کا خیال ہے کہ اسرائیل شاید اس بار ایران کے خلاف اس تحمل کا اظہار نہ کرے جو اس نے اپریل میں بین الاقوامی طاقتوں کی وجہ سے دکھایا تھا۔ اسرائیل کی جوابی کارروائی میں سب سے واضح ٹارگٹس تو وہ اڈے ہوں گے جہاں سے ایران نے اسرائیل پر میزائل داغے ہیں۔ ایکسپرٹس کے مطابق اگر اسرائیل اس سے بھی آگے بڑھنا چاہے تو وہ ایرانی جوہری تنصیبات کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ کسی بھی صورت میں ایران کی جانب سے ایک اور جوابی حملہ کیا جائے گا اور لگتا ہے کہ دونوں ممالک حملوں اور انتقام کے دائرے میں سفر کرتے رہیں گے۔
They've already been hit. It's all falling over into the old city. This is a Some rising. major I think attack. Jim Sciutto, this is obviously it's a major attack. There's no what question. you are seeing, what we are all seeing Listen, with our own eyes, is a major attack from Iran. It's a major attack, Dana, and it's an escalation. It's an escalation of this war beyond what we saw. I think potentially beyond what we saw in April, when Iran launched dozens of missiles and drones. This attack, according to U.S. intelligence, principally or perhaps entirely ballistic missiles, which are the fastest by far and the most dangerous. And now what we're seeing, in addition to those intercepts, is we're seeing fragments falling to the ground. It's like a deadly fireworks display over Tel Aviv. Goodness, there was an impact just to the left of us here. And you're talking about Tel Aviv, Jim. We are looking at pictures right now. Oh, we are looking at pictures of Tel Aviv, what you're describing. Oh, Jesus. Oh, God. Okay, guys, we got to get off the roof. These are coming down right next to us here. Please do, Jim. Please do. They're coming down. One just about. We got to go inside. Jim, please take cover. We are listening and we are watching.